شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے ماموں کا آپریشن ہے، دل کا اللہ شفا دے۔ کہتے ہیں آگے کی صفیں خالی رہ جاتی ہیں، بہرحال ان کو نماز میں پھر صفوں کے ساتھ ملنا چاہیے۔ جلد کو لا علاج بیماری ہے، زمزم پی کے اللہ سے دعا کریں۔ ایک آدمی عمرہ کیا، احرام رسیفہ سے باندھا، بالکل عمرہ نہیں ہوا، اس کو میقات پہ جانا چاہیے۔ رسیفہ کوئی میقات نہیں۔ اگر نماز کے دوران چھوٹے پیشاب کے قطرے نکلے، وضو ٹوٹ گیا، نماز چھوڑ دیں، بعد میں وضو کر کے دوبارہ دہرائے۔ ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں، اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے اور تمام عالم کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ میرا خاوند جو ہے دوسری خواتین میں دلچسپی لیتا ہے، بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں کر، آپ اس کی توجہ حاصل کرنا ہی نہیں چاہتی ہوں گی نا، آپ بھی بن سن کے رہیں تو پھر توجہ کرے گا نا، دوسرے تو بن ٹھن کے رہتے ہیں نا، اسی لیے تو لوگ حلال چھوڑ کے حرام کی طرف جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کرو۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے لڑائی کرنا حرام ہے، اگر قطار میں موقع ملے نہ ملے اشارہ کرو، وہی ثواب ہے۔ طواف اور نماز میں وضو ٹوٹتا ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو، مثلا مغرب کو جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، ٹوٹتا رہے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں۔ عید عورت جمعہ بھی اور عید بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ عورت کا شرعی پردے میں چہرے پر بھی پردہ ہے، اگر چہرے پر ہی پردہ نہ ہو تو کیا پاؤں کو پردہ کرے گی؟ قرآن میں ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سر کے اوپر چادر کھینچے تاکہ چہرہ چھپ جائے۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی حتیٰ لم یقل فی الارض اللہ اللہ اللہ، جب زمین میں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، پھر قیامت ہوگی، کیونکہ قیامت قائم ہوگی علی شرار الخلق، برے لوگوں پر۔ رشتہ آیا ہے، استخارہ بھی کیا ہے، لڑکا جاب کرتا ہے، بہرحال آپ کا دل کرتا ہے تو کر لیں، باقی اللہ چاہے اس کے رزق میں برکت دے دے، نہ کرے وہ ضروری نہیں۔ بس استخارے میں جب خیر ہے تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی۔ حضرت حذیر کا گدہ جنت میں جائے گا، تم اپنا فکر کرو، اس کے گدے کا کوئی فکر نہ کرے۔ اللہ نے جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے، گدوں کے لیے نہیں بنائی۔ بیوی بیٹی بہن عمرے کے لیے ساتھ ہے، محرم میں ہوں، عمرے کے لیے میرے بغیر ہوٹل سے اکیلے آ کر ادا کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ روزانہ طواف اکیلے کر دیا وہ بھی ٹھیک ہے، ضروری تو نہیں کہ محرم کو رسی باندھ کے ساتھ رکھیں۔ یہ خواب کا پتہ نہیں لگتا، خواب اگر برا ہو تو بتایا ہی نہ کرو۔ صفا مروا کے درمیان دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران بھی باتیں کرنا جو اسلام کے مطابق ہوں، دین کی باتیں ہوں، دنیا کی نہ ہوں، باقی فوٹو شوٹو نہ بنایا کریں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں۔ میرے چچا جان فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہم انڈیا سے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حدیث ہے باقاعدہ، اگر کوئی کسی کو کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو اس کو کہیں احبک اللہ کما احببتنا، اللہ تمہیں بھی محبوب رکھے جیسے تم ہم سے محبت کرتے ہو۔ دوسرا عمرہ کیا، حلق نہیں کیا تو کیا کیا؟ حلق نہیں کیا، کیا بالکل نہیں کیا تو حلق بھی کراؤ اور دم بھی ادا کرو۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، بیٹے کی خواہش ہے، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کی مرضی ہے، بیٹیاں دے بیٹے دے۔ اسلام میں منگنی کرنا یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آج منگنی ہوگی، پھر مہندی ہوگی، پھر پتہ نہیں کیا کیا جخ ماریں گے، سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ میری داڑھی کے بال وضو کرتے ہوئے گرتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر آدمی اپنی بیٹی کو سوتے ہوئے ہاتھ لگایا شہوت سے تو بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو، اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ بہت بڑی بری بات، بھول کے لگایا اور جان کے لگایا، بھئی اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ جب لڑکا یا لڑکی 10 سال کی ہو جائے تو ماں باپ کے کمرے میں نہ سوئے۔ باپ غیر مسلم ہے، بیٹا حصہ لے گا نہیں، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا، لا یرث المسلم والکافر۔ بہر ہم تو سارے مسلمانوں کے لیے جس ملک میں بھی ہیں دعا کرتے ہیں۔ حیات برزخیہ کا معنی یہ ہے کہ جب اب دنیا ہے
قبر کی زندگی برزخ ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی۔ تو جو اللہ والے ہیں وہ قبر میں بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کو نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ باب جبریل کے اندر کھڑے ہو کے سلام پڑھیں، جہاں موقع ملے پڑھ لیں، کوشش کریں کہ مواجہہ شریف میں پڑھیں۔ حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے رکن یمانی، وہاں ہاتھ لگانا سنت ہے، اشارہ کرنا یا چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خاوند کے لیے نوکری نہیں ہے، آج کل بیٹی بڑی دنیا بے روزگار ہے، بڑا پوری دنیا میں یہ انقلاب آیا ہوا ہے، صرف یہاں نہیں ہے، پوری دنیا۔ بہرحال اس کو کہو کہ استغفار پڑھنے کی کثرت کرے، اور آپ بھی اس کے لیے پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو حل کر دیں گے۔ ایک آدمی مجھ سے 20,000 ریال کہتا ہے کہ دے دو، تو میں اسٹور بناؤں گا اور آپ کو ہر مہینے میں 1,000 دوں گا، یہ غلط بات ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھی اسٹور بناؤ، میرے پیسے ہیں، پھر جو نفع ہو وہ بھی ہم تقسیم کریں گے، اور جو نقصان ہوگا وہ بھی تقسیم۔ رقم فکس کر کے پیسوں میں دینا، یہی تو سود ہے۔ پہلوٹی کا بچہ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر جو ہے الدر المنصور بھی ہے، تفسیر ابن کثیر بھی ہے، تفسیر اضواء البیان بھی ہے، تو یہ سب تفسیریں قرآن کے ساتھ ہیں یا حدیث کے ساتھ، اور صحیح ہے۔ بہرحال وہ جماعت والے یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہو اور غیر اللہ سے یقین ہو، یہ تو کھلی بات ہے، یہ تو واضح بات، یہی تو ایمان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہو اور کسی چیز پہ نہ ہو۔ تو اللہ سے تعلق جوڑنا اور غیروں سے توڑنا، یہی ان کی محنت ہے۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو اللہ ہدایت دے۔ خاوند نے بیوی کو 1 طلاق دی، پھر اس کا خاوند فوت ہو، اب وہ وارث نہیں بنے گی، جب وہ تو متفقہ ہے، طلاق ہوگی 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو۔ والدین نے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا، کر لی، یہ کم سے کم کوئی 4تھے دفعہ آپ چٹ بھیج رہے ہیں، کوئی خدا کا خوف بھی تو کرو نا، کوئی عادت ہو گئی ہے آپ کو، بتا دیا کہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہ کرو تو سنت تھی، نہیں ہو سکا تو نہیں ہو سکا۔ اگر آپ نے قضا پڑھنی ہے تو جیسے قضا ہوئی ہے، یعنی قضا ہوئی سفر میں تو آپ 2 رکعت پڑھیں گے، قضا ہوئی ہے حضر میں تو آپ پوری 4 رکعت پڑھیں، جیسے چھوڑی ہے ویسے پڑھو۔ آپ نے دیے 10 ریال ہیں، واپس 5 ریال کرو گے۔ اگر ایک ہی صورت نماز میں پڑھتا رہے کو اللہ تو کوئی بات، ایک ہی پڑھتا رہے، سب جائز ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد شبہ ہوا کہ ایک قطرہ پیشاب کا نکلا نہیں تھا تو بس ٹھیک ہو گئی نماز، یہ بھی آپ کل پوچھ چکے، آج پھر آ گئے پوچھنے کے لیے۔ میری بیوی کو ناف کا مسئلہ ہے، پیٹ میں بھی تکلیف رہتی ہے، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِحَقِّ يَا عَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِحَقِّ يَا عَظِيمُ۔ یہ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے وہ خود اپنے ہاتھ سے ان جگہوں پر پھیرے جہاں جہاں تکلیف ہے۔ مسلسل سر میں درد رہتا ہے، بہرحال یہ مائیگرین کی ایک تکلیف ہوتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کے علاج کے لیے جو ہے اللہ کے قرآن پاک میں بہرحال یہی آیات مبارکہ ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے اسی جگہ پر دم کریں۔ میری 6 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے، بھائی کو دوگنا ملے گا اور بہنوں کو آدھا آدھا ملے گا، یہ بھی پہلے پوچھ چکا ہے، پھر آگے